بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يظلم مثقال ذرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمارے آج کے اس زمانے میں اس زمین کے اوپر اتنا ظلم بڑھ چکا ہے، بے گناہوں کے اوپر، مظلوموں کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ زمین تھرا جا رہی ہے، جگہ جگہ پر زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پر اتنی بارش ہو رہی ہے کہ شہر کے شہر بارش میں ڈوب چکے ہیں، لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، گاؤں کیا گاؤں پانی کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خشک سالی چھائی ہوئی ہے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایک ایک ڈرم پانی ان کو 50 اور 100 روپئے میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ ابھی آج کی تاریخ میں دیکھو، نارتھ انڈیا میں اتنی طوفانی بارشیں چالو ہے کہ لوگ بہہ رہے ہیں، گاؤں کیا گاؤں بہہ کے جا رہے ہیں، اور مہاراشٹرا کے علاقے میں ایسی حالت ہے۔ ابھی میں 2-3 دن سفر کر کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہوں کہ بعض علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی ڈرم خریدنا پڑ رہا ہے 100 روپئے اور 50 روپئے کے اندر۔ یہ نظام میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ زمین پہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں پہ طوفان، کہیں پہ خشک سالی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی زمین سے انصاف ختم ہو چکا ہے، انصاف اٹھ چکا ہے، اور انصاف کے ختم ہونے کی وجہ سے ظلم بڑھ چکا ہے۔ ہر طاقت والا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، ہر وہ جس کی چل رہی ہے وہ اپنی ایسی چلا رہا ہے کہ جس میں بے قصوروں بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کو زبردستی اٹھا کے پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کی یہ زمین اس ظلم کو برداشت نہیں کر رہی ہے، اس لیے اس زمین پہ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، خشک سالی آ رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ایک مرتبہ قریش کی مجلس میں گئے تو دیکھا کہ سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سرداران قریش، یہ جو سرداری اور سلطنت ہے یہ قریش میں ہی باقی رہے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو تمہارے پاس رحم کی درخواست لے کر آئے اس کے اوپر رحم کرو، جو تمہارے سے انصاف کا طلبگار ہو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور جو تم سے حقوق چاہے اس کے پورے حقوق ادا کرو، لوگوں کے ساتھ اکرام کا، محبت کا معاملہ کرو، تو یہ سرداری ہمیشہ تمہارے اندر باقی رہے گی۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ایک جگہ پہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس میں تشریف لے گئے تو آپ کو دیکھ کر انصار اور مہاجرین ہٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار اور اے مہاجرین،
یہ جو حکومت اور سلطنت ہے یہ قریش میں ہی باقی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ قریش جو ان کے پاس رحم کی درخواست لے کر آئے وہ رحم کرے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے اور صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ اگر یہ تین چیزیں ان میں باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالی حکومت کو اور سلطنت کو ان میں باقی رکھے گا۔ اب ہم دنیا کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی بغاوت ہوئی، جہاں جہاں پر بھی انقلابات آئے، جہاں جہاں پر بھی نئے ریولیوشن قائم ہوئے، ان علاقوں کے اندر رہنے والوں پر جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو مجبور ہو کر ان لوگوں کو بغاوتیں کرنا پڑی، اور تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا، لیکن جب بنو امیہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا، لوگوں پر ظلم ہونے لگا، لوگوں کا قتل عام ہونے لگا، اور یزید کے جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھوڑے دوڑا دیے اور مدینہ منورہ کے اندر قتل عام مچا دیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی، سناٹا چھایا رہا، اور مسجد کے اندر یزید کے گھوڑے باندھے گئے۔ ہزاروں صحابہ اکرام کا جب قتل عام ہوا، جب یہ ظلم ہوا، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد یہ ظلم جو تھا یزید کا، اس کے خلاف دوسرے لوگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایسا بغاوت کا بگل بجا کہ جو ظلم کرنے والے تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ مختار ثقفی کے جیسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے ابن زیاد کے جیسوں کو ذبح کر دیا، ان کے جسم کو آگ لگا دی۔ شمردل جوشن جس کے حملے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس کا سر مختار ثقفی کے سامنے پڑا ہوا تھا، جس کے اندر ایک کالا سانپ گھسا، اس کے ناک منہ میں سے گھس کے ناک میں سے اور پھر آنکھوں میں سے باہر نکل گیا۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، چاہے کسی کے بھی اوپر ظلم ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن یزید نے جب آپ پر بھی ظلم کیا تو آپ کی طرف سے جو تھے بغاوت کی جو آواز اٹھانے والے کوفہ اور عراق کے لوگ، جن میں مختار ثقفی ان کا سرغنہ تھا، اس نے پورے حکومت میں اور پوری یزید کی خلافت میں قتل عام مچا کر رکھ دیا۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر بیل اور بکریوں کی طرح سے ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے جہاں ظلم ہوگا وہاں پر بغاوت ہوگی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب امویوں کے ہاتھوں میں حکومت کا تختہ تھا، جب وہ اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سنبھال سکے اور ان کا ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قریش سے کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں رہیں گی، لیکن جب تم کوئی رحم کی درخواست لے کر آئے اس کے ساتھ رحم نہیں کرو گے، انصاف کا برتاؤ نہیں کرو گے، صلہ رحمی نہیں کرو گے، اللہ تمہارے ہاتھ سے حکومت اور سلطنت کو چھین لے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امویوں کے ہاتھ میں سے اس حکومت کو چھین لیا، اور پھر وہ عباسیوں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ اب عباسیوں کا دور آیا۔ عباسی خلافہ جو تھے، شروع میں انہوں نے انصاف کا معاملہ کیا، ہارون رشید کے جیسے بادشاہ ان میں پیدا ہوئے، لیکن ہارون رشید کے بعد پھر جو بادشاہ آئے ان لوگوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو امویوں کا طریقہ کار تھا۔ لوگوں پر ظلم کرنے لگے، لوگوں پر ستم کرنے لگے، اور جب لوگوں پر ظلم بڑھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومتیں دیتا ہے، ظلم بڑھنے کے بعد وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان عباسیوں کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کیا۔ وہ تاتاری جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ تاتاری ان کی عورت
اگر بغداد کے اندر کسی مرد سے یہ کہتی کہ یہیں کھڑے رہنا، میں اپنے تلوار کو تیز کر کے لا رہی ہوں، اس مرد میں اتنی ہمت، اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ وہ عورت جا کر اپنی تلوار کو تیز کر کے آتی اور اس کے سر کو قلم کر دیتی۔ مسلمانوں میں اتنی بزدلی اور نامردانگی پیدا ہو چکی تھی ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ہر طاقت والا کمزور کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان تاتاریوں نے بادشاہوں کے محل پر قبضہ کر دیا۔ وہ بادشاہ جو حکومت کے گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس کو کھینچا گیا، بادشاہ کے تخت سے نیچے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس کے سر کو جب اس کے تن سے جدا کر دیا، اس کی نعش کو تھیلے میں بھرا گیا اور لے جا کر دریائے دجلہ کے کنارے پھینک دیا گیا۔ اس بادشاہ میں اور اس کی فوج میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ تاتاریوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ ظلم بڑھ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوگا دنیا میں بغاوتیں پھوٹیں گی، دنیا میں نئے ریولیوشن آئیں گے، دنیا کے اندر نئی نئی باتیں اور نئی نئی تنظیمیں اور نئی نئی جماعتیں وجود میں آئیں گی۔ ظلم بڑھنے کے بعد جب ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو انصاف ملے گا، اس کے بعد پورے ملک میں امن و امان ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ تاتاریوں نے بادشاہوں کا قتل عام کر دیا، بادشاہ کے پورے خاندان کو ختم کر دیا، اور وہ بغداد شہر جو علم کا مرکز کہلاتا تھا، اس بغداد کے اندر ایسا قتل عام مچا دیا کہ لوگوں کی نعشیں گلی کوچوں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو دریائے دجلہ پار کرنے کے لیے پل کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور دریائے دجلہ پر پل نہیں تھا۔ ان تاتاریوں نے بغداد کے کتب خانوں میں سے کتابیں نکال کر دریائے دجلہ کے اندر بچھا دی، اور دریائے دجلہ میں ایسا پل بنایا، اور ان کتابوں کے پل کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، دریائے دجلہ کا پورا جو پانی تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو گیا تھا ان کتابوں کی وجہ سے۔ اندازہ لگا وہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں کیسی کیسی تفسیر کی کتابیں ہوں گی، کیسی کیسی تاریخ کی کتابیں ہوں گی، کیسی کیسی سیرت کی کتابیں ہوں گی، کیسی کیسی فقہ کی کتابیں ہوں گی، کیسی کیسی اصول تفسیر، اصول فقہ کی کتابیں ہوں گی، کیسے کیسے علم کے سمندر ہوں گے ان کتابوں کے اندر، جن کتابوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا اور ان کتابوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ظلم بڑھ گیا تھا۔ جہاں کہیں پر بھی ظلم بڑھے گا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر ظلم کرنے والوں کو زیادہ دن نہیں ٹکنے دیں گے۔ ایسے ہی آج ہمارے ملک ہندوستان کا حال ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں خصوصاً مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو زبردستی اٹھا کر جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، اور جن پہ مقدمات، جن کے اوپر سزائیں نہیں لاگو ہوتی ہے ان کے اوپر زبردستی کی سزائیں لگا کر ان مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور جس زمین پر بھی ظلم بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ خدا کا نظام ہے، خدا کا قانون ہے، اور آپ شروع سے لے کے اب تک کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو پوری تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ملیں گی جیسا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ ظلم ہوا، یزید نے ظلم کیا، امام حسین کھڑے ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مختار ثقفی کھڑا ہوا۔ امویوں نے ظلم کیا، عباسی کھڑے ہوئے، عباسیوں نے ظلم کیا، تاتاری کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتیں رہنے نہیں دیا ظالموں کے ہاتھ میں، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیسے حکومت کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پوری دنیا میں عام کیا، ظلم کر کے نہیں، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے اور اکرام کے ساتھ۔
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو پنپنے نہیں دیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ دونوں واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ نے ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچے، ان تمام لوگوں کو آپ کے سامنے لایا گیا جنہوں نے آپ کو مکے کے اندر ستایا تھا، پریشان کیا تھا، آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے بدن کے اوپر اوجھڑی رکھا کرتے تھے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ کے چچا کو شہید کرنے والے وحشی کو لایا گیا، وہ ہندا کو لایا گیا جس نے ان کا کلیجہ چابا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کر دیا، ظلم نہیں کیا آپ نے۔ آپ چاہتے تو ان کی تلوار سے ان کے سر قلم کرنے کا بھی حکم دے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ مدینہ منورہ میں تھے، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ڈالا۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا جب توڑا، اس ٹکڑے میں سے آواز آنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھاؤ، میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے۔ اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا آپ کے سامنے، جب پوچھا گیا وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں میں نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے سکتے تھے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے نبی نے انصاف کے ساتھ، جب انصاف آیا لوگ ایمان میں ایسے داخل ہوئے، انصاف کیا، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں، یہ حرام خور آج مسلمانوں کو مسلمان سمجھ کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کسی کو کافر، مشرک اور یہودی نہیں سمجھ کر اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کو کافر، مشرک، یہودی سمجھ کر بھی معاف کر دیا۔ اور یہ آج جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے، یہ مسلمان ہیں بول کر ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے حضور نے سب کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا، اسی لیے وہ جو یہ عورت تھی وہ مسلمان نہیں تھی، وہ یہودی عورت تھی، مگر پھر بھی آپ نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو اطلاع دی اور قرآن کی یہ صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کنویں کے اندر آپ کے اوپر جو سحر کیا ہوا ہے وہ سحر کا سارا سامان اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کنویں کے نیچے اترے، انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنایا ہوا تھا، اس میں سب چاروں طرف سے سوئیاں گھسیڑی ہوئی تھی، اس کو جب اوپر لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں قل پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب پڑھا، اس کے اندر سے ایک ایک آیت کے ساتھ میں وہ ایک ایک سوئی خود بخود گرنے لگی زمین کے اوپر، اور یہ دونوں صورتیں مکمل ہونے سے پہلے وہ ساری سوئیاں گر کے زمین پہ گر چکی تھی۔ یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور یہ ہے ان صورتوں کی طاقت کہ یہ چاروں قل پڑھنے کی وجہ سے وہ جادو اور سحر کا پورا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اطلاع مل چکی ہے، یہ جادو کرنے والا جو جادوگر ہے اس کا نام لبید ابن عاصم ہے، اس کو لے کر آؤ۔ اب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بتا کیا تو نے میرے اوپر جادو نہیں کی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی آپ کے اوپر جادو کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اسی وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے اپنی تلوار نکال کر اس مشرک، کافر اور یہودی کی گردن اڑا دو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق۔ آج ہمارے زمانے میں
مسلمانوں کو مسلمان ہے اس لیے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی نے کافروں کو کافر سمجھ کر معاف کیا، یہودیوں کو یہودی سمجھ کر معاف کیا، ایسے اخلاق سے ہمارے نبی کے، ایسے ہی آپ کا کلمہ پورے دنیا میں عام نہیں ہوا، پوری دنیا میں عام ہوا، آپ کے خلاف کسی نے بغاوت کا بگل نہیں بجایا، بلکہ آپ کے انتقال کے پہلے پہلے تک سارے منافقین بھی آپ کے قدموں میں گر چکے تھے، آپ کے وصال سے پہلے پہلے تک سارے مشرکین مکہ جتنے آپ کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھا، اس کی بیوی ہندہ بھی تھی، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، اور وہ وحشی بھی تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جتنے مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام تھے وہ سارے آپ کے وصال سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور یہاں ہمارے زمانے میں ظلم جب بڑھتا ہے لوگ بغاوت کا بگل بجا دیتے ہیں اور ظالموں کو گھسیٹ کے ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ ظلم جب بڑھتا ہے اور جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہیں پر بغاوت کے بگل بجتے ہیں، وہیں پر جو ہے نئے نئے ریولیوشن پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، اس لیے نہ آپ کے خلافت کسی نے بغاوت کی، بلکہ دنیا میں آپ کا کلمہ آپ کے وصال کے وقت صرف جزیرۃ العرب میں محدود تھا۔ آپ کے وصال کے بعد جب لوگوں نے آپ کے انصاف کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کو دیکھا، آپ کے جو یہ واقعات سب پوری دنیا میں جب معلوم ہوئے اور عام ہوئے، وہ وقت ایسا آیا دنیا کے اندر، حضرت عمر فاروق کے زمانے تک پورا افریقہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اور جیسی جیسی زمانہ بڑھتا گیا اسلام کی حدود پوری دنیا میں عام ہوتی گئی، یہاں تک کہ جس ملک میں دنیا میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے وہاں پہ سب سے بڑی آبادی مسلمان کی۔ اب کہاں وہ ملک اور کہاں پہ عرب، کتنا بیچ میں درمیان میں اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، اور جب آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مبارک زمانہ آیا، دیکھو صحابہ کی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صحابہ اکرام نے آگے بڑھایا، انہوں نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے رہے۔ واقعات ملتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ میں بھی انصاف کا معاملہ کیا، کبھی کسی کے اوپر آپ نے ظلم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لشکر روانہ ہوا، وہ اسرائیل جس کو فتح کرنے کے لیے آج مسلمان 60 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، بجائے اس کو حاصل کرنے کے مسلمانوں کی آدھے سے زیادہ زمین ان کے قبضے میں جا چکی ہے۔ اور دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر ایک مسلمان کو شہید ہوئے کہ اس اسرائیل پہ بیت المقدس کے اوپر کیسے قبضہ کیا۔ آج تک لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جو ہے لشکر بھیجا بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ اب وہ لشکر جب وہاں پر پہنچا، وہاں کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ہاتھوں میں اپنا ملک کر دیں گے، بس ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارے خلیفہ، تمہارے امیر، تمہارے بادشاہ وہ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے ساتھ میں ایک ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کر دیں، اس کے بعد ہم ہمارا پورا ملک تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے غلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، اس لیے کہ وہ زمانے میں اس علاقے کو ملک شام کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور آج بھی وہ علاقہ جو ہے پورا ملک شام سے ملا ہوا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسے ملک میں جا رہے ہو جو یہودیوں کا ملک ہے، وہ دنیا کی سب سے اسٹینڈرڈ قوم ہے، ان کا رہن سہن ایک دم ہائی فائی ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا بات چیت کرنا، ان کا سواریوں پہ سوار ہونا وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں اگر وہاں پر جاؤں گے، ایک گھوڑے کو، ایک سواری کو لے کر جاؤں گے یا ایک اونٹ پر سوار ہو کر جاؤں گے تو آپ کا جو ہے امپریشن برابر نہیں پڑے گا۔ کم سے کم آپ اپنے ساتھ ایک فوج لے کر جائیے، کم سے کم آپ اپنے ساتھ میں ایک لاہ و لشکر لے کر جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ مشورہ دینے والے جو صحابی تھے ان سے آپ نے کہا، تم جانتے ہو ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم جانتے ہو ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، تم جانتے ہو ہم اپنے مردار کو کھا لیتے تھے، تم جانتے ہو ہم خون پی لیتے تھے، تم جانتے ہو دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نہ کرتے ہو اسلام میں آنے سے پہلے، تم جانتے ہو ہم اپنے زندے بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، مگر اسلام آیا، اسلام نے ہم کو امن دیا، چین دیا، سکون دیا، اطمینان دیا، اسلام نے ہم کو انسان اور انسان کے درمیان کا فرق سمجھایا۔ آج اللہ نے ہم کو جو عزت کی بلندیوں پر بٹھایا ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں، وہ سواریوں کی وجہ سے نہیں، وہ لشکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے؟ بولو، اسلام کی وجہ سے۔ آپ لوگ بولتے رہو درمیان کے اندر، نہیں تو میں بولتے رہوں گا، آپ لوگ پھر میرے کو لگیں گا آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، کیا معلوم۔ تو اللہ نے کس کی وجہ سے عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا؟ اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے وہ صحابی سے کہا، آج ہم جو عزت کی بلندیوں پر ہیں، پوری دنیا میں جو کلمہ گونج رہا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے سواریوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اللہ نے ہم کو عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور ہم وہاں پر جو پیغام لے کر جا رہے ہیں وہ بھی ایمان اور اسلام کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ہم کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، سواریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے غلام جن کا نام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کے ساتھ میں روانہ ہو گئے۔ کہا کہ کم سے کم 2 سواریاں لے کر جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے 2 سواریاں میں نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ بیت المال کا یہ مال ہے، اگر میں 2 سواریاں لے کر جاؤں گا وہ عیاشی کہلائیں گی۔ ہاں، مجھے صرف 1 سواری کی ضرورت ہے، 1 سواری سے میں اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، پھر میں کیوں 2 سواریاں لے کر جاؤں؟ یہ تقویٰ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب غلام اور حضرت عمر دونوں روانہ ہوئے ملک شام کی طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ اب بڑھتے بڑھتے اس علاقے کے قریب پہنچے، وہاں کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مسلمان جن کا کلمہ پون دنیا میں گونج رہا ہے، وہ عمر فاروق جن کے نام سے وہ لوگ تھرا جاتے تھے، وہ ہمارے پاس میں ایگریمنٹ پہ دستخط کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ وہ عمر فاروق جو آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیسا لاہ و لشکر ہوگا، کیسے فوجی ہوں گے، کیسی آرمی ہوں گی، کیسی سواریاں ہوں گی، کیسے کپڑے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ اور جلال کو دیکھنے کے لیے وہ ملک شام اور بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہاں کے سارے لوگ آپ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دور سے پہاڑیوں پہ سے 2 لوگ آ رہے ہیں، ایک اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک پیدل چل رہا ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم نے کہا کہ حضرت شہر قریب آ چکا ہے، لوگ سامنے ہیں،
اور میرا نمبر اونٹ پہ بیٹھنے کا ہے اور آپ کا نمبر پیدل چلنے کا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے خلیفہ، ہمارے امیر، ہمارے بادشاہ ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے رواداری کو کیوں نہیں باقی رکھا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ نمبر تمہارا ہے، اونٹ پر تم ہی بیٹھو گے، پیدل چلنے کی باری میری ہے، میں پیدل چلوں گا۔ یہ تھے حضرت عمر، یہ تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ۔ کون دنیا کا اللہ نے ان کو ایسے ہی بادشاہ نہیں بنایا تھا؟ اور یہ جو حرام خور ہے ہمارے زمانے کے، اللہ ان کو 5-5 سال بھی کرسیوں پہ اس لیے نہیں بیٹھنے دیتا، ان کی نس نس میں ظلم کے سور جو ہے وہ دوڑتے رہتے ہیں۔ نس میں جیسا خون دوڑتا نا، ان کے نسوں میں ظلم کے سور دوڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ ظلم کرنا، یہ حکومت کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں، اس کے لیے 10-10 لاکھ کے سوٹ بنا کر پہنتے ہیں۔ اور وہ حضرت عمر تھے، 12 پیون ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے تھے۔ کتنے پیون لگے ہوئے تھے؟ ہاں، 12 پیون۔ یہ ظالم ہے ہمارے زمانے کے، جو گورنمنٹ اور حکومت کے اور بیت المال کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ سوچو ہمارے زمانے میں معمولی سے معمولی جو لیڈر ہے وہ بھی حضرت عمر کا نمونہ پیش کر سکتا ہے کیا؟ ارے کون دنیا کے بادشاہ تھے؟ آپ کو یہ معاملہ ہمارے زمانے میں کسی گرام پنچایت کے ممبر کا بھی نہیں ملے گا، کسی نگر سیوک کا بھی نہیں ملے گا، کسی علاقے کے ایم ایل اے اور ایم پی کا بھی نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے زمانے میں تو چھوٹے سے چھوٹا اگر لیڈر بھی ہوگا وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں رہے گا۔ بھلے ہی ابھی اس کو کچھ بھی پد اور پوسٹ نہ ملا ہو، اس کے بعد میں بھی اس کی اکڑ، اس کے بات کرنے کا اسٹائل، اس کے چلنے کا اسٹائل، اس کا انداز ایسا لگے گا جیسا کہ اب اگلا پردھان منتری یہ بننے والا ہے، کیا معلوم بول کے۔ یہ ہمارے زمانے کا حال ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی دھونے کے ٹھکانے ہیں، مگر ابھی سے اپنے آپ کو ہمارے زمانے میں خالی کپڑے پہن کر اور کسی پارٹی کا پریسیڈنٹ اور اس کا ممبر بن کر لوگ اتنا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ ارے لیڈر بننے کا تو حضرت عمر کے جیسے بنو۔ وہ حضرت عمر فاروق سے ظلم نہیں کیا انہوں نے، دیکھو کیسا نمونہ پیش کیا۔ غلام بیٹھا ہوا ہے سواری پر اور نکیل پکڑ کے جو ہے جا رہے ہیں شہر کے اندر۔ اب شہر کے بڑے بڑے وزراء، بادشاہ، وہاں کے حکماں، وہاں کے علماء، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بوڑھے ہو چکے تھے، جن کی عمریں 100 ڈیڑھ سو سال تھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم کو لگا کہ وہ عمر فاروق جن کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے، وہ بڑے لشکر کے ساتھ میں آئیں گے، وہ بڑی فوج کے ساتھ میں آئیں گے، یہاں تو صرف 2 آدمی آ رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے، اگر حضرت عمر کو اپنی جان کا بھی ڈر نہیں ہوا کہ جس ملک میں جا رہا ہوں وہ کافروں کا ملک ہے، وہ مشرکوں کا ملک ہے، وہ مجھے شہید بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ہے، دو لوگ جو ہے اتنے بڑے ملک میں جا رہے ہیں، وہ لوگ اگر ان کو شہید کرتے تو کون اطلاع دیتا مدینے کے اندر؟ مگر قربان جاؤں ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف کے اور ان صحابہ اکرام کے، ان کا ایمان دیکھو، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ دیکھو۔ وہ جانتے تھے بھلے ہی ہم 2 ہو، مگر ہمارے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ان کا کانفیڈنس دیکھو، بھروسہ دیکھو اللہ کے اوپر۔ چلے گئے حضرت عمر۔ وہ جو یہودی علماء تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں کو ایسا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اتنے بڈھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں پہ ایسی پوری پلکیں آ گئی تھی، انہوں نے اپنی پلکوں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد کہنے لگے، خدا کی قسم ہم نے اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے جو پڑھا تھا اور اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام آ کر بیت المقدس کو فتح کرے گا، وہ صرف 2 لوگ ہوں گے، ایک غلام ہوگا اور ایک بادشاہ ہوگا۔ جو چیز ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کو سائن کیا. وہ پورا ملک، وہ پورا اسرائیل، وہ پورا فلسطین اور وہ پورا بیت المقدس جسے حاصل کرنے کے لیے آج مسلمان 60 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر خون کا ایک قطرہ گرائے کے اس ملک کو حاصل کر لیا. اور آپ کو معلوم ہے وہ ایگریمنٹ لیٹر آج بھی موجود ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ چکا ہوں. وہ ایگریمنٹ لیٹر آج بھی موجود ہے، اور وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ وہ اس پہاڑ پہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی کوہ طور کے اوپر. یہودیوں نے کوہ طور کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ جھاڑ بھی ہے ابھی تک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو ٹیکا لگا کر کھڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، وہ جو 16ویں پارے کے اندر ہے، وہ درخت بھی آج تک موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اور وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا انہوں نے ایک سونے کے فریم کے اندر پورا فریم کر کے وہاں پر اس کو پورا جو بلیٹ پروف کانچ ہوتا ہے پورا اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کے اندر پیک کیا ہوا ہے. اور ہمارے کیرلا کے کچھ ڈاکٹر اور انجینئر وہاں پر گئے تھے دیکھنے کے لیے. ان لوگوں نے اس کی پوری شوٹنگ لے کر آئی ہوئی ہے، وہ کیسا ہے، وہ پورا لیٹر کیسا ہے. تو وہ ویڈیو کلپ تھا میرے پاس میں، اس کے اندر میں نے وہ پورا ڈیٹیلز دیکھا تھا کہ وہ جگہ بھی آج بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ بھی موجود ہے، وہ درخت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو خط ہے حضرت عمر فاروق کے جس پہ دستخط ہے، یہودیوں نے اس کو بھی آج تک حفاظت سے رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھو خدا کا نظام کہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں اللہ نے دنیا کی حکومت اس لیے ڈالا، قدموں کے اندر انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. کیا نہیں کیا بھائی؟ ظلم نہیں کیا. جہاں پر ظلم ہوگا، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جن جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ نے ذلت کی موت دی ان کو. اور آج بھی اس ملک میں مسلمانوں پر صرف اس لیے اگر ظلم کیا جا رہا ہے یہ مسلمان ہے تو اس کا انجام بھگتنے والے بھی اپنے ہاتھوں سے بھگت رہے ہیں. وہ انسان جس نے اس ملک میں اللہ کے ایک گھر کو شہید کیا تھا، خدا کی قسم مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی موت دی، اس کے اپنے بیٹے اس کو جوتوں سے مار کے لاتوں سے مار مار کر یہ کہتے تھے کہ بڈھے کب تک دواخانے میں پڑا رہیں گا، ارے مر بولے جلدی سے. اس کو مرنے کے بعد جب جلایا گیا اس کی لاش ادھوری رہ گئی، اور اس کے بعد کتے اس کی ٹانگوں کو لے کر ادھر سے ادھر گھما کرتے تھے. اس انسان کو جس نے اپنے قدرت میں ہوتے ہوئے مسجد کی حفاظت نہیں کی اور مسجد کو گرنے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی نہیں رکھا. ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی بتایا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. اور مسجد کی شہادت کے بعد وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہ انسان جس نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا تھا، بامبے میں مسلمانوں کی بستیاں جلائی گئی تھی. میرے ایک قریبی آدمی اس کے بہت قریب تھے، وہ ایک دن بتانے لگے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج اس کے بیٹے جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو ایسا لاتوں اور جوتوں سے مار مار کے یہ کہتے تھے کہ بڈھے مر بولے، تو اگر مرے گا نا جلدی سے تو کم سے کم ہم کو یہ پارٹیاں سنبھالنے کا موقع ملے گا، تیری وجہ سے ہم کو آگے بڑھنے کا اور ہمارا پروگریس رکا ہوا ہے. اللہ نے ایسی ذلت کی موت دی، اور مرنے سے 6 مہینے پہلے اس کا یہ حال کر دیا. اس کے منہ میں نہ پانی کا قطرہ جا سکتا تھا، نہ اناج کا دانہ جا سکتا تھا. اس کی زندگی جو باقی تھی وہ صرف اور صرف سلائن کے اوپر اور وینٹیلیٹر کے اوپر. اللہ نے عبرت بنایا دنیا میں آنے والے انسانوں کے لیے کہ یاد رکھو جو بھی ظلم کرے گا اللہ ظلم کرنے والے کو کیا نہیں کرے گا بھائی؟ پنپنے نہیں دے گا. ظلم کرنے والے کو مرنے سے پہلے اللہ عبرت کی موت دے گا. اور آج بھی جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کے اوپر زبردستی اٹھا کر ان کو جیلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور جن مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر بغیر جرم کے لٹکایا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پنپنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت
ساتوں آسمانوں پر سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے. بھلے ہی آج کا مسلمان کمزور ہو، اللہ کی ذات کمزور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کا بدلہ لے کر رہے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ میں ظلم کو، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑتے اور کسی پہ ظلم کرتے بھی نہیں. ارے اللہ تو کافروں مشرکوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کی ذات کتنی رحم اور کرم والی ہے. ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ایک وقت کا کھانا مجھے کھلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے شرم آتی ہے؟ اللہ کے غیر کی پوجا کرتا ہے اور میرے سے روٹی مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دینے سے انکار کر دیا. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ 70 سال سے ہم اس کو روٹی کھلا رہے ہیں، وہ ہماری پوجا نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا، ایک وقت بھی ہم نے اس کو فاقے سے نہیں رکھا. 70 سال سے اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں اور ایک وقت کا کھانا تم سے مانگنے کے لیے آیا تو تم نے انکار کر دیا. ارے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. کس کی مخلوق ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی غیرت دیکھو، ایک کافر کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، ایک مجوسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، اللہ نے وہ برداشت نہیں کر سکے. ایک تہجد گزار مسلمان کو، ایک 5 وقت کے نمازی مسلمان کو، ایک اللہ رسول کی تابع داری کرنے والے مسلمان کو اگر بغیر کسی وجہ کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے. اس کے لیے دیکھو یہ جو بھی ظلم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں، ہم صرف صبر سے کام لیں. کیسے کام لیں گے بھائی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں اور صبر. اور خود قرآن میں اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ میں ہے؟ بس ہم دعا کریں کہ جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے برادری کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور ان کے علاوہ اور ہمارے جتنے بے قصور بھائی جیلوں میں آج پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیں اور ان کے باہر نکلنے کے فیصلے فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں. Thank you.